السلام علیکم، میں ہوں فرحت عباس شاہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹی وی۔ قومی سلامتی کمیٹی یا کونسل کیا ہے؟ یہ ہماری ایسی ایک کمیٹی ہے، ایسی کونسل ہے جو ملک کو بہت بڑے ایسے تھریٹس کو ڈسکس کرنے اور ان کے سد باب کے لیے لاہ عمل اختیار کرنے کی اتھارٹی رکھتی ہے اور سوچ و بچار کرتی ہے۔ جن تھریٹس کے باعث ہمارے ملک کی سلامتی کو کوئی نہ کوئی تھریٹ آ سکتا ہے، مسئلہ آ سکتا ہے۔ جس طرح کہ پچھلے دنوں جب یہ مراسلہ آیا امریکہ والا، تو عمران خان صاحب نے سیکورٹی کونسل کا اجلاس بلایا اور ان میں یہ ڈسکس کیا، اور ایٹ لیسٹ مداخلت کنسیڈر کر کے اس کونسل نے باقاعدہ جواب دیا، اور سخت جواب دیا امریکن سفیر کو بھی اور واشنگٹن میں بھی۔ تو یہ ایک ایسی شکر ہے کہ کسی ملک کے سربراہ نے یا کسی وقت یہ کمیٹی تشکیل دے دی گئی تھی کہ ایٹ لیسٹ اتنے جب تمام ہماری جو فورسز ہیں، افواج پاکستان جو ہیں مسلح، ایئر فورس، نیوی، بری فورس، ان کے جو سربراہان اس کے ممبر ہوتے ہیں، اور جو سیکورٹی ایجنسیز ہیں ہماری جیسے ISI ہے، MI ہے، ان کے سربراہان اس کے ممبر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم ہوتا ہے، میرے خیال میں صدر پاکستان بھی ضرور ہوتے ہوں گے اس کے، اور پھر اس کے بعد پارلیمانی ایک کمیٹی جو ہوتی ہے، اس میں کچھ ممبرز جو ہیں وہ پارلیمنٹ سے بھی لے لیے جاتے ہیں۔ اس میں جیسے کچھ وزیر لیے جا سکتے ہیں، اور کچھ جو ہے جیسے اپوزیشن لیڈر ہے وہ اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ تو یہ بہرحال ایک جو بڑی کمیٹی اور پاکستان کے استحکام، اس کی سلامتی کا خیال کرنے والے لوگ اس میں بیٹھتے ہیں۔ پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ اگرچہ کسی وجہ سے باوجود انہوں نے سازش نہیں مانی، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے علم میں ہو، اور وہ شاید ہماری طرف سے ہی کوئی انیشیٹو لیا گیا ہو کہ جی ہم امریکہ کو پرووک کریں اور اس کو بتائیں کہ یہ تبدیلی ضروری ہے، یا ہمارے جو سیاستدان تھے ان کے ساتھ مل جل کے کوئی صورتحال پیدا ہوئی ہو، یا چونکہ جنرل باجوہ صاحب کنونس تھے کہ یہ عمران خان حکومت جو ہے وہ پاپولر نہیں رہی اور انہوں نے فیصلے اچھے نہیں کیے۔ اس وقت صورتحال تھی بھی اس طرح کی کوئی بہت زیادہ اچھی کارکردگی، اور مطمئن نہیں تھے لوگ، عوام جو ہے وہ عمران خان صاحب کی حکومت سے۔ وہ تو اب جا کے پتہ چلا ہے جب یہ ملزمان کا ٹولہ آ کر بیٹھا ہے۔ تو بہرحال وہ اگر نہیں مان رہے کہ سازش ہے، تو اس کے پیچھے ان کی کوئی لاجک ہوگی، کوئی وجہ ضرور ہوگی، چاہے وہ وجہ ہماری نظر میں درست ہو، عمران خان کی نظر میں غلط ہو، کسی کی نظر میں ٹھیک ہو، کسی کی نظر میں غلط ہو، لیکن ان کے پاس کوئی نہ کوئی وجہ اس کی موجود ہے۔ اس وجہ سے اس کو سازش ماننے سے ہچکچایا جا رہا ہے۔ حالانکہ لوگ تو کہہ چکے ہیں کہ سازش کے بعد ہی مداخلت ہوتی ہے، پہلے سازش تیار ہوتی ہے یا منصوبہ بندی کوئی نہ کوئی ہوتی ہے۔ بہرحال اس وقت میں یہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کے سامنے لا رہا ہوں جو چیز، وہ بڑی اہم ہے کہ اس وقت جو ایجنڈے پہ رکھا گیا ہے پوائنٹ، وہ تو ہے کہ مذاکرات جو ہمارے اس وقت طالبان، جو افغان طالبان ہیں، ان کے ساتھ جو جنرل فیض حمید صاحب نے کیے ہیں، اور جنرل فیض حمید صاحب چونکہ ایک اتھارٹی کے طور پر پاکستان میں مانے جاتے ہیں کہ انہوں نے افغانستان کے اوپر بہت کام کیا ہے، ان کے بڑی پینیٹریشن ہے، بڑے سورسز ہیں، بڑے ان کے تعلقات ہیں، بڑی ان کو سوجھ بوجھ ہے، وہ ایکسپرٹ ہیں افغانستان کے۔ ایک ہوتا ہے نا، دیکھیں ISI کا جو سربراہ ہے اس کو دنیا بھر کے معاملات کی خبر ہوتی ہے، وہ پتہ نہیں بیچارہ سوتا بھی ہے کہ نہیں سوتا، یہ 6 گھنٹے سے زیادہ میرا نہیں خیال نیند ہو، کبھی 7 گھنٹے سو جائے ISI کا چیف، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی تو مزے آگے آ جائے، عیاشی ہوگی کہ نیند جو ہے وہ 7 گھنٹے پوری ہوئی۔ یہ میری اسیسمنٹ ہے۔ ذمہ داری اتنی ہوتی ہے پوری دنیا کے حالات پر نظر رکھنا ہوتی ہے، اور رات دن کوئی نہیں ہوتا، کسی وقت ان کو کسی وقت جگایا جا سکتا ہے، کسی وقت ان کو گھر سے بلایا جا سکتا ہے۔ ان کے لیے جو ایمرجنسی ہے وہ شاید جس طرح کے بارڈرز پہ بیٹھے ہوئے ہمارے غازیوں کی ایمرجنسی ہوتی ہے کہ جیسے ہی کوئی اگر موومنٹ شروع ہوتی ہے بارڈر پہ، کوئی اندر گھسنا چاہے فوجیں لے کے، تو پھر وہ بھی ایمرجنسی سونے والی کوئی نہیں ہوتی، پھر آرمی چیف کو بھی جگا دیا جاتا ہے کہ سر اٹھیں، یہ ہو گیا ہے۔ تو یہ جو ادارے ہیں
ان کا اس سیکورٹی کونسل میں شمولیت وہ ویسے بہت اہم ہے کہ انہوں نے بتانا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کون سا تھریٹ ہے، کیا صورتحال۔ تو یہ مین ایجنڈا تو ہے افغان طالبان کے ساتھ ہمارا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح کے بختیار بھٹو یا بلاول بھٹو یا پیپلز پارٹی کہہ دیں، ان کی طرف سے اعتراض آیا کہ آپ کی ان کے ساتھ صلح صفائی معاملات چل رہے ہیں اور وزارت داخلہ کو یا پیپلز پارٹی کو یا حکومت کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ تو ایک بادی نظر میں تو یہ لگتا ہے سرسری طور پہ کہ چونکہ حکومت نے ایک پوائنٹ اٹھایا، انہوں نے تسلیم کیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کے نوٹس میں یہ لے آتے ہیں، ویسے تو ہمارے روٹین کے کام ہیں، یہ ہم ہی دیکھ رہے ہیں چونکہ، اور یہ ہمارا فرنٹ ہے تو اس لیے ہم تو یہ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ درست کہہ رہے ہیں آپ کے نوٹس میں ہم لے آتے ہیں، آپ کو بتا دیتے ہیں، تو یہ بظاہر تو یہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور ان کیمرہ رکھنے کی جو دو طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فاٹا کا بتایا جا رہا ہے کہ طالبان جو ہیں افغانستان والے، ان کا وہ ڈیمانڈ ان کی یہ ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس علاقے کو پھر سے علاقہ غیر قرار دے دیا جائے، اور وہ جو قانون سازی ہوئی تھی اور جس کے بعد اس کو شامل کر لیا گیا تھا کے پی کی میں، وہ جو ہے وہ واپس کیا جائے، اور وہ چونکہ پارلیمنٹ کے تھرو ہو سکتا ہے، تو یہ ان کو جو ہے وہ بتانا ہوگا جی کہ ان کی ڈیمانڈ یہ ہے، اور اب آپ کیا کہتے ہیں، سیاستدان کیا کہتے ہیں، پارلیمنٹیرین کیا کہتے ہیں، وزیر اعظم اس پہ اپنا انپٹ دیں، باقی لوگ اپنا انپٹ دیں، ایک یہ ہو سکتی ہے۔ اور اس میں ہونا یہی ہے، اور ہونا وہی ہے جو ہماری مسلح افواج نے اور سیکورٹی کونسل نے فیصلہ کرنا ہے، جو خاص طور پہ اس میں اہم رول چونکہ مسلح افواج پاکستان اور سیکورٹی ایجنسیز کا ہے، تو اس لیے وہ پھر فیصلہ آخری تو انہوں نے کرنا ہے۔ اگر وہ ان کو لگا کہ یہ ہمیں کر دینا چاہیے تو پھر کروا شاید وہ پارلیمنٹ سے ہی لیں، انہی کو بولیں گے کہ جس طرح یہ تو آئی ایم ایف کے اوپر آگے جیسے لیٹے ہوئے انہوں نے تو وہ عمران خان صاحب جیسے کہتے ہیں بوٹ پالش والے، یہ مزیدار بھی جب یہ سامنے بیٹھتے ہیں ہماری فورسز کے چیفز کے سامنے جب بیٹھتے ہیں، ان کی شکلیں دیکھنے والی ہوتی ہیں، اس وقت وہ شاید خود بھی اندر سے ہمارا ہر جرنیل جو ہے وہ یہ محسوس کر رہا ہوتا ہوگا کہ یار یہ ہمارے ملک کے سربراہ ہیں، اور خاص طور پہ جیسے جنرل فیض ہیں، جنرل ندیم ہیں، ان کے سامنے تو ان کے کچے چٹھے ہیں، یہ دو شیر تو ایسے وہاں پہ جب ان کو دیکھ کے تو وہ سمجھیں کہ وہ جو جسے کہتے ہیں نا محاورتاً جو ہے نا پیشاب خطا ہو جانا یا پینٹیں گیلی ہو جانا، یہ اتنے یہ ماشاءاللہ باروب بھی ہوتے ہیں، اور یہ ان کے پاس کچے چٹھے سب کے ہوتے ہیں۔ اب میرا ذاتی یہ نہیں خیال کہ اگر کوئی ایسی انفارمیشن ہو جو واقعی ملکی سلامتی کے حوالے سے اس کو محفوظ رکھنا ہو تو ہماری جو ایجنسیز ہیں وہ ان کو بتائیں۔ میرا نہیں خیال کہ ان میں سے وہ کسی پر ایسا اعتماد کریں گی، ان کو صرف وہی اطلاع بتائیں گی، ان کو صرف اب یہ غور کیجئے گا، ان کو صرف وہی بتائیں گی جو وہ چاہتے ہیں کہ فلاں فلاں جگہ پر پہنچ جائیں۔ یہ ایجنسیز کا ایک میری چونکہ سٹڈی بہت رہی ہے، یہ ایجنسیز کا ایک یہ بھی انداز ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ ایسی انفارمیشن اگلے کو پاس آن کر دیتے ہیں جو وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں شخص تک یا فلاں تک یہ پہنچ جائے یا یہ پھیل جائے، اور جو انہوں نے چھپانی ہوتی ہے وہ اس طرح آ کے اب وہ راجہ ریاض صاحب بھی جیسے متمنی شرکت تھے، یا اب کوئی اور ایسے لوگ جو آ جائیں اس میں جو منسٹر ہیں، یا ایون حتیٰ کہ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کے اعلانیہ طور پر بھارت کے ساتھ تعلقات ہیں، زرداری صاحب کے اعلانیہ طور پر امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں، میاں شہباز شریف صاحب کے اعلانیہ طور پر ادھر سے فرما برداری ہے سعودیہ اور باقی عرب ممالک کی، اور اسی طرح میاں نواز شریف صاحب برطانیہ میں رہ کے کیسے ممکن ہے کہ برطانوی حکومت کے اگر کوئی کارندہ ان سے آ کے ملتا ہے، تعلقات بناتا ہے، تو وہ کوئی انفارمیشن روک سکے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو جو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو پھر وہی انفارمیشن دی جاتی ہے جو ان لوگوں تک پہنچانی ہو۔ اتنے وہ ہمارے جو ہے نا وہ ایسے نہیں بیٹھے ہوئے کہ ان کو اگر وہ لا کر انہوں نے بٹھا دیا ہے کہ چلو یہ ڈیوٹیاں جو عمران خان اگر کرتا تو وہ تو بہت غیر مقبول ہو جاتا، اور ہمارے پاس سے ایک لیڈر ہمارا جو ہے وہ اس طرح رول دیا جاتا، یا وہ ریزسٹ کرنا تھا، اس نے کرنا ہی نہیں تھا، یا وہ چائنا رشیا وہ ایک جو کیوس تھا وہ پیدا ہونا تھا جو ہو گیا۔ تو یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ملزمان جو ہیں، ملزمان کی جو حکومت ہے، 60% ملزمان جو ہیں
وہ ان کو یہ چیزیں نہیں بتانی جو نہیں بتانی۔ تو آج کا یہ جو اجلاس ہوا ہے آج یا پچھلے دنوں جو بھی ہے، یہ جو اجلاس ہوتے رہتے ہیں جو عام طور پر، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ وہ اجلاس ہیں جو واقعتاً ایک ذمہ دارانہ اور ایک کچھ مثال میں آپ کو دیتا ہوں نا کہ اب یہ عمران خان والی بات لے کہ جنرل باجوہ یا DG ISPR یا ہو سکتا ہے کوئی اور لوگ ان سے متفق نہ ہو اس بات پہ، مداخلت والا بھی وہ چیز نہیں اچھالنا چاہتے ہوں گے، کیونکہ پہلے تو وہ جنرل باجوہ صاحب کے پاس پہنچ گیا ہوگا وہ جو مراسلہ تھا، لیکن بات دبی رہی۔ لیکن جب سیکورٹی کونسل میں آئی تو سیکورٹی کونسل نے وہ ایکشن لیا 80% 90% جو لیا جانا چاہیے تھا۔ پھر کسی نے نہیں دیکھا کہ امریکہ ہے، امریکن تھریٹ ہے، واشنگٹن ہے، وہ لو ہے، وہ جو ڈونلڈ لو ہے، وہ پھر انہوں نے نہیں دیکھا، انہوں نے تھریٹ کا جواب پھر اسی طرح بےزتی سے دیا ہے جواب، تذلیل کے آگے سے، وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آگے سے شنگر جانا، وہ کیا انہوں نے۔ تو یہ سیکورٹی کونسل ہے، اس میں جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں وہ کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی ایسے نہیں ہے، وہ بہت ہائیلی سیریس لوگ ہیں۔ اب میں یہ اصل بات کی طرف آ رہا ہوں، یہ بڑا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اصل تھریٹ اس وقت ہمیں افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات یا وہ ایجنڈا ان کا کیا ہے کیا نہیں، اصل تھریٹ اس وقت جو ہے وہ معیشت ہے۔ سب سے بڑا تھریٹ اس وقت معیشت ہے۔ دوسرا بڑا تھریٹ اس وقت جو سیاسی بحران پیدا ہو چکا ہے ملک کے اندر، وہ بڑا تھریٹ ہے کہ ادھر حکومت کچھ کر رہی ہے، یہ کچھ کہہ رہے ہیں، PTI کچھ کہہ رہی ہے، عمران خان صاحب کا بیانیہ کچھ اور ہے۔ اور تیسرا بڑا تھریٹ یہ پوری ملزمان کی جو حکومت ہے نا، یہ ہے، یہ بھانمتی کا کنبہ جسے کہا، یہ ہے۔ یہ تین بڑے سیکورٹی تھریٹ اصل ہے۔ اگر تو ہماری نیشنل سیکورٹی کونسل ان تھریٹس کو تھریٹ سمجھتی ہے اور وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ پاکستان کے استحکام اور سلامتی کو خطرہ ہیں یہ تین چیزیں، اگر ان کو ایڈریس نہ کیا گیا، پھر تو ہمارا دل اور خوش ہو جائے گا جتنی میں نے پیچھے تعریفیں کی۔ اگر ادھر سے انہوں نے صرف نظر کر لیا اور ادھر ادھر دیکھا یا اس کو اتنا تھریٹ محسوس نہ کیا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تھریٹ محسوس کرنے کے جو ان کے ریسیورز ہیں، جو سینسرز ہیں، ان کے اوپر سے جھاڑ پونچھ ہٹانے کی ضرورت ہے، کیونکہ معاملہ پاکستان کا ہے، معاملہ پاکستان کی بقا کا ہے، معاملہ پاکستان کی سلامتی کا ہے۔ بڑا تھریٹ اس وقت معیشت ہے، اور اس معیشت کو سب سے بڑا تھریٹ جو ہے وہ IMF ہے، اس معیشت کو سب سے بڑا تھریٹ جو ہے ورلڈ بینک ہے۔ یہ میں اگلا اشارہ بھی کر دوں۔ اور جو سیاسی بحران ہے، سیاسی بحران اس وقت بھارت بھی چاہتا ہے ہمارے ملک میں ہو، سیاسی بحران امریکہ بھی چاہتا ہے ہمارے ملک میں ہو، سیاسی بحران اسرائیل بھی چاہتا ہے ہمارے ملک میں ہو، سیاسی بحران برطانیہ بھی چاہتا ہوگا، مجھے اس کا بھی شک ہے۔ تو جتنے پاکستان کو کمزور دیکھنے والے ممالک ہیں وہ سارے چاہتے ہیں کہ پاکستان سیاسی بحران کا شکار رہے اور اس کا جو استحکام ہے، اس کی سلامتی ہے، وہ متزلزل رہے، خطرے میں رہے۔ اور تیسرا بڑا تھریٹ جو ہے وہ ملزمان ہیں جو ادارے تباہ کر رہے ہیں، جو NRO2 جو ان کو ملا ہے کہ یہ کام کر دو تو اس کے بدلے میں یہ اپنے کیسز معاف کرا دینا، یہ بڑی بری وہ مثالیں قائم ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر کہ جس سے ہمارا انویسٹر خوف زدہ ہو رہا ہے، جس سے عوام کے اندر انتہائی بے چینی اور غم و غصہ اور بفراٹ پیدا ہو رہی ہے جو کسی وقت بھی آگ لگا سکتی ہے، اور پوری دنیا میں ہم ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں۔ ہمارا دیکھیں، مستحکم ملک کا بھی اگر امیج مستحکم نہ ہو، جیسے امریکہ کو عمران خان نے ذلیل کر کے رکھ دیا پوری دنیا میں، ایک لہرا کے پھریرا لہرا کے اس کا امیج شیٹرڈ کر دیا اور پوری دنیا نے سوال اٹھانا شروع کر دیا۔ آخر روس بولا، آخر چائنا بولا، آخر اندر سے امریکہ سے آواز آئی کہ جناب بائیڈن صاحب، پریزیڈنٹ سر، مسٹر پریزیڈنٹ، آپ پر یہ الزام لگ رہا ہے، جواب دیں۔ تو عمران خان نے امیج کو ایک دفعہ ہلایا ہے امریکہ کے۔ تو امیج اتنی بڑی چیز ہے،
کہ پاکستان کا امیج پوری اسی سے آپ کی انویسٹمنٹ آنی ہے، اسی سے لوگوں نے باہر جا کے نوکری حاصل کرنی ہے، اسی سے باہر والے لوگوں کو عزت ملنی ہے جو ایکسپیٹریٹ پاکستانی جو بھی جہاں پہ، اسی سے جب جنرل باجوہ صاحب اسی امیج کی وجہ سے جب جنرل باجوہ صاحب کینیڈا جائیں گے تو یا تو ان کو عزت ملے گی یا کوئی نہ کوئی انڈین ایجنٹ وہاں سے کوئی MP ٹائپ بندہ بول پڑے گا اور بکواس کرے گا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ سلامتی کونسل اگر اس کے سینسر ٹھیک ہیں اور سینسر ایکوریٹ ہونے کے ساتھ ساتھ فوکس بھی، اس کی وجہ میں یہ اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح وہ ذمہ دار ہیں اسی طرح ایک شاعر، ایک مخلص پاکستانی، محب وطن، ادیب، ایک جو دانش اور علم کی آرزو رکھنے والا اور خیر کی چاہت رکھنے والے آدمی کی یہ بات ہے، اس کو کوئی بھار نہیں ہوتا، نہ کسی پیسے والے کا، نہ کسی بادشاہ کا، وہ خیر کی بات کرتا ہے، اس کو نہ کسی کی طاقت سے کوئی گلہ ہے، نہ کسی کو غرض ہے اس کے کسی کے بہت بڑے اثر و رسوخ سے، اس کے پاس خیر ہوتی ہے اور خیر میں ہی دانائی مضمر ہے، اگر خیر نہیں تو دانائی نہیں ہوتی۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کے سینسر سلامتی کونسل کے، ہماری سلامتی کونسل کے سینسر ٹھیک ہیں تو وہ یہ 3 تھریٹ جو ہے وہ ضرور ان کو ایڈریس کریں گے۔ پہلا تھریٹ جو ہے معیشت کا، مہنگائی کا طوفان، سٹارم، عوام میں بے چینی، کھلبلاہٹ۔ دوسرا سیاسی بحران، کیوس، جو دشمنوں کا ہتھیار ہے کیوس، وہ پیدا ہو چکا ہے پاکستان۔ تیسرا یہ جو سب کا وجہ بنی ہے، جو یہ ملزمان کی حکومت، ایک تو یہ بنیاد بنی، وجہ بنی، دوسرا ان کی وجہ سے پوری دنیا میں ہمارا امیج برباد ہو گیا، تیسرا یہ اداروں کو ان کے نزدیک صرف اپنی لوٹ مار کھسوٹ، اپنا اقتدار، اپنا جھوٹ اور اپنے کیسز معاف کرانے کے سوا کچھ نہیں۔ ویڈیو ہماری شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں۔ یہ مختلف قسم کی ویڈیوز ہیں، ان کو دوستوں کے ساتھ آپ واٹس ایپ، فیس بک پہ ضرور شیئر کیا کریں۔ بہت شکریہ۔